بھرا چاہتا ہوں مرادوں سے دامن بھرا چاہتا ہوں میں مہندی کا صدقہ صدا چاہتا ہوں میں مہندی کا صدقہ. بہت بہت شکریہ. برادر شبیر علی خان صاحب شبیر کے بعد اب باری آتی ہے شورا بیان مقرر برادر سید مصطفیٰ نجیب اسحاقی کی، جن کی تقریر سننے کے بعد آپ ضرور محسوس کریں گے کہ عشق ان کی تقریر میں جھلکتا ہے، صداقت آپ کو محسوس ہوگی. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں جو شان مہدی موعود علیہ السلام میں کہا گیا ہے: آتا ہے جو چراغ محمد کے گھر کا ہے، دیدار فیض جس کی اچٹتی نظر کا ہے، ہم خلق و ہم شبیہ جو خیر البشر کا ہے، وارث جو ہر پیمبر عالی گوہر کا ہے. سننے سے پہلے ذکر ولادت کو ایک بار رکھیے یقین کے نور ہے معمور کردگار. برادرم سید مصطفیٰ نجیب اسحاقی. الحمد لله رب العالمين ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم ونصلي على آلهما وأصحابهما أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن به فقد آمن به ومن كفر به فقد كفر به صدق رسوله الكريم. وقال المهدي الموعود عليه السلام: من اتبعني فهو مؤمن صدق المهدي الموعود العظيم. مشیرین اکرام و فقراء اعظام، محترم سامعین اور خصوصاً نوجوانان مہدویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنام جہاں دار جہاں آفری، حکیم سخندر زباں آفری. شروع اس جہاں بنانے والے کے نام سے جس نے جان کو پیدا کیا، وہ حکیم جس کی حکمت نے زبان میں کلام کو پیدا کیا. ساری تعریف اور ساری پاکی اسی خدا عزوجل کے لیے سزاوار ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وہ خدا جو اس کائنات کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. وہ پاک پروردگار، وہ پالنہار جو اپنے ماننے والوں کو بھی پالتا ہے اور انکار کرنے والوں کو بھی پالتا ہے. وہ خدا تعالی جس کی یہ شان ہے، وہ جسے ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور اسے کسی کو گمراہ کر دے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. وہ خدا تعالی جس کا فضل اس کے عدل پر بھاری ہے، جس کے فضل کے تعلق سے کہا گیا کہ گر فضل جو مکنی جیوے 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 گر عدل ممکنی موئے موئے موئے. یعنی اگر وہ جو کے دانے کے مانند فضل کر دے تو جیو جیو جیو، اور اگر سر کے بال کے مانند
عدل یعنی انصاف کر دے تو مرو مرو مرو. تو یہ وہ خدا تعالیٰ ہے جس کا فضل اس کے عدل پر بھاری ہے, جس کی رحمت ہم پر چھائی ہوئی ہے. وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ جب انسان کو زمین پر بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا. انسان کے لیے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کو اس کے لیے چھت بنایا, پھر زمین کو نہروں سے پہاڑوں سے سجایا اور آسمان کو ستاروں سے جگمگایا. جہاں پہ اسے ظاہر آراستہ اور پیراستہ کیا, نعمتوں سے ظاہری نعمتوں سے نوازا, وہاں پہ اس کے لیے ہدایت کا بھی انتظام کر دیا. اپنی پہچان کی خاطر, اپنی ہدایت کی خاطر خدا تعالیٰ جو بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے تعلق سے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے وہ چاہتا تو خود زمین پر اتر آتا, پھر کس کی مجال ہوتی کہ انکار کر بیٹھتے. لیکن اس کو آزمانا تھا, اس کو نکھارنا تھا, حق کو پہچاننا تھا, دیکھنا تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو بجائے خود آنے کے جس کو بھیجتا ہے, اپنی جگہ پہ آنے کے جس کو اس دنیا میں بھیجتا ہے, اپنی بات کہنے کے لیے جس کو زمین پر بھیجتا ہے, اس نائب کو خلیفۃ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ جو اللہ کا خلیفہ ہے, جو اللہ کا نائب ہے, جو اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے, جو اللہ کی بات لے کر آ رہا ہے, جو اللہ کی مراد لے کر آ رہا ہے, وہ آنے کے بجائے خلیفہ آ رہا ہے, اسے خلیفۃ اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جو اللہ کا نائب ہے اس کا جانشین ہے, اس کا نائب ہے, اس کا پیغام پہنچا رہا ہے, یہ خلیفۃ اللہ کی شان ہے. تو اس نے اپنے بندوں پر احسان کیا, خلیفوں پہ خلیفے بھیجے, ہزاروں خلفاء الہی بھیجے, لیکن انسان ناشکرا تھا, اس کی فطرت میں ناشکری تھی, اس کی فطرت میں ناشکری تھی. انسان ہدایت آنے پر اکثر لوگ انکار کر جاتے, بہت کم ایمان لاتے. اکثر لوگ ایمان سے انکار کر جاتے, اور اکثر لوگ ایمان سے انکار جب کر جاتے تو بہت کم لوگ ایمان لاتے. وہاں پہ ایک ہدایت آتی, ایمان لایا پھر انکار کر دیا, کچھ عرصہ گزرتا, ایمان لائے اور پھر انکار کر دیا, یہاں تک کہ ایک خلیفہ آیا, ان پر ایمان لایا گیا, وہ گزرے, کچھ عرصہ گزرا, لوگ پھر گمراہ ہوتے چلے گئے. پھر اللہ دوبارہ ان پر احسان کرتا ہے, دوبارہ مخلوق کے واسطے, اپنے بندوں کے واسطے پھر خلیفے کو بھیجتا ہے, پھر لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں, بہت کم ایمان لاتے ہیں, اکثر انکار کر جاتے ہیں. پھر ان ایمان والوں کے بعد اس کے بعد چونکہ انسان ناشکرا تھا, پھر جیسا زمانہ گزرتا ہے, حالات خراب ہوتے جاتے ہیں, وہ پھر ایمان سے پھر جاتا ہے, اس کے پاس رسوم عادات بدعات شامل ہو جاتے ہیں, وہ پھر اللہ کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہدایت بھیجتا ہے. جو اللہ نے احسان پہ احسان کرتے جا رہا ہے, انسان یہاں پہ ناشکری کرتے جا رہا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایتوں کے واسطے کئی خلفاء الہی کو بھیجا, یہاں تک کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی. وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب باری تھی, اب امت تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, ایمان تو لے آئے, لیکن انسان ابھی اسی فطرت پر قائم تھا. اب یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر انکار کرے گا, پھر گمراہ ہوگا. تو اب اللہ کو اللہ یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اب میرے محبوب کی باری ہے, اب اور امتیوں کی طرح یہ میرے محبوب کی امت گمراہ نہیں ہوگی, اور دو لوگوں کی طرح اور پیغمبروں کی طرح یہ امت اب گمراہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنا دی, وہ مجدہ سنا دیا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناز سے جب کہا کہ فتح لک امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا, کیسے ہلاک ہوگی میری امت جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے, اور درمیان میں میری اہل بیت سے مہدی ہوں گے. تو یہ امت اور امتیوں کی طرح ہلاک نہیں ہوگی, یہ امت اور امتیوں کی طرح گمراہ نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے 3 مہر زبردست ڈالے ہیں. سب سے پہلے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
اور سب سے آخر میں خاتم دین و دنیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور درمیان میں خاتم الاولیاء امامنا حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کو رکھ دیا. یہ مہر کو رکھ ڈالا, یہاں پہ رکھ دیا. جو ان تینوں کو پکڑا ہوا ہوگا وہ ہرگز خلاف نہیں ہوگا. یہ وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو ان کو پکڑا ہوا ہے وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا. وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس کے تعلق سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر دیا ہے کہ میری امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی. جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہے اور درمیان میں میرے اہل بیت سے مہدی ہوں گے. اب ایک خاص نقطے کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے اور بعد میں مہدی موعود علیہ السلام آتے. اللہ اس بات پر قادر تھا. ہلاکت سے بچانا ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ اس بات پر قادر تھا کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام آتے, بعد میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجتا. لیکن اللہ حقائق نظام ہے, وہ جو اپنے خلفائے الہی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو ہر آنے والا خلیفہ اپنے سے گزرے ہوئے خلیفے کی گواہی دیتا ہے. تمام خلفائے الہی آئے, ہر خلیفۃ اللہ پچھلے گزرے ہوئے خلیفے کی گواہی دیتا, یہاں تک کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے اور اس کے بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. آپ آئے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی گواہی دیے, اور آپ کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ امامنا حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا. اب دیکھ لیجیے جس طرح تمام خلفائے الہی کی گواہی ایک ایک خلیفے نے دی, تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کو پسند نہیں تھی کہ ہر خلیفے کی گواہی ایک خلیفہ دے اور مہدی کو آخر میں بھیج دوں تو مہدی کی گواہی کے لیے کوئی خلیفہ باقی نہ رہے. تو خدا تعالیٰ نے اپنا نظام بدلا, اپنی قدرت بدلی, عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا, آسمان پر بلایا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ بھیجا, مہدی کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ آئے اور مہدی موعود علیہ السلام کی گواہی دے. تبھی تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ کا آنا صرف اسی وجہ سے ہے تاکہ وہ آئے اور بندے کی گواہی دے. یہ عظمت مہدی موعود علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رکھا جانا عظمت مہدی موعود, عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر بلایا جانا عظمت مہدی موعود, عیسیٰ علیہ السلام کا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ بھیجنا, مہدی کے پیچھے بھیجنا عظمت مہدی موعود ہے تاکہ وہ آئے اور گواہی دے. اب وہاں پہ کیفیت اہل امتی کہہ دیا گیا تھا, تو وہاں پہ دوبارہ اپنی بات پھر آتا ہوں. انسان اپنی فطرت پر قائم تھا. یوں ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا, جیسے زمانہ گزرتا گیا رسوم عادات بدعات اس کے اندھیرے چھانے لگے, جس کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور ان ظلم کو مٹانے والا یعنی عدل قائم کرنے والا آئے گا, جس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے پیش کیا گیا. یعنی اس ظلم کو ختم کرنے کے تعلق سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی. یعنی اسلام جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا, جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا, ایک زمانہ گزرنے کے بعد کیونکہ انسان اپنی فطرت پر قائم ہے وہ بگڑتا جائے گا, اس میں بگاڑ آتے جائیں گے. رسوم عادات بدعات بے شمار دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے گئے, اس کا اندھیرا چھاتا گیا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کو ہٹانے کو عدل کے نام سے یاد کرتے ہیں. عدل یعنی انصاف. یاد رکھیے انصاف اسی کو کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انصاف قائم کرے گا تو انصاف وہی ہوگا جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس حیثیت سے تھا, جس طرح تازہ تھا, اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام بھی اسی حیثیت سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کریں گے. تو انصاف یہی ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو وہی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا. وہ کوئی اور ہوں گے جن کے لیے دین 1400 سال پرانا ہے, لیکن وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے جس نے ذات پر بھی ایمان لایا, جس نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا, ذات پر بھی ایمان لایا اور بات پر بھی ایمان لایا. تو ان کو وہی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا, وہی تازہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا. صدقے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی چاہت کے صدقے میں
ان کے عشق کے صدقے میں، کیونکہ انہوں نے ذات کو نہیں، ذات کے ساتھ ساتھ بات پر بھی ایمان لایا، ذات کے ساتھ ساتھ حکم پر بھی ایمان لایا۔ یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، یہ گروہ مہدویہ ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لایا اور آپ کی بات پر بھی ایمان لایا۔ یاد رکھیے، صرف ذات پر ایمان لانے سے کوئی شخص مومن یا ایمان والا نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ابلیس بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ کس نے کہا کہ شیطان اللہ کا انکار کرتا ہے؟ ابلیس بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ ابلیس نے بات کا انکار کیا تو راندا گیا، لعنتی ہو گیا۔ حکم کا انکار کیا اس نے، ذات پر وہ بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو ایمان مکمل تبھی ہوتا ہے جب آپ ذات پر بھی ایمان لائے اور بات پر بھی ایمان لائے۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لائے اور بات پر بھی ایمان لائے، اور ان کو تحفے میں وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل نو تازہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں وہ تازہ دین عنایت کیا جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو کوئی اور ہوں گے جن کے لیے دین 1400 سال پرانا ہے۔ یہ صدقہ ہے ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی چاہت کا، ان کی ذات پر ایمان لانے کا اور ان کی بات پر ایمان لانے کا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا یہ دیا ہوا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی اپنے زمانے میں دین کو اسی طرح تازہ کریں گے جس طرح وہ ہمارے زمانے میں تازہ تھا۔ کوئی بات وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہوں، ہمیں مہدی موعود علیہ السلام نے وہی دین عنایت کیا جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اور دیکھیے وہاں پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات دے دیے، بشارات دے دیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے۔ اب جیسے زمانہ گزرتا گیا، انسان اسی فطرت پر قائم تھا، یہ اب یہاں پہ اس کے دین میں، دین اسلام میں پھر رسوم، عادات، بدعات شامل ہوتے چلے گئے۔ نمازیں رسمن طور پر، روزے عادتاً رکھنے جانے لگے، نئے نئے طریقے اپنانے لگے، بدعات کو دین میں شامل کر لیا گیا۔ دین کا چہرہ ہی الگ ہو چکا تھا، دین کا تصور ہی الگ ہو چکا تھا۔ اب آمد مہدی کا وہ انتظار کرنے لگے، وہ سچے عاشقان رسول جو انتظار میں تھے، اب جو بہت کم تعداد میں تھے، وہ اللہ والے اب انتظار کرنے لگے۔ حضرت خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگار حضرت شاہ راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ مہدی بھی آید بے شک وعدہ شدہ دا مصطفیٰ، تصدیق فرض بلا انکار باشد کفر۔ مہدی بے شک آئے گا جس کا وعدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تصدیق اس کی فرض ہوگی، انکار اس کا کفر ہوگا۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو مہدی موعود علیہ السلام سے 50-60 سال قبل گزرے ہیں، اس وقت کے علماء سو کو دیکھ رہے تھے، وہ دنیا پرست علماء، وہ بادشاہوں کے غلام علماء، وہ صوفی، وہ علماء ان کو دیکھ رہے تھے، تبھی تو کہہ رہے تھے حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ کجاس صوفی دجال چشم و ملحد شگل، دیکھو بے سوز کے مہدی دین پناہ رسید، کہاں ہے وہ صوفی دجال کی چشم والا، اس سے کہہ دو کہ مہدی دین پناہ آ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے زمانے مہدی موعود علیہ السلام نزدیک ہے، حالات پورے خراب ہو چکے ہیں، اب کبھی بھی مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ہو سکتی ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجدہ اے دل نفس مسیحا می آیت، ذات انفاس خوشس بوئے کسے می آیت، اے دل تجھے خوشخبری ہو، تجھے مجدہ ہو، مجھے اے دل تجھے خوشخبری ہو، سانسوں کو زندہ کرنے والا آ رہا ہے، ذات انفاس خوشس بوئے کسے می آیت، اور اس کی سانسوں سے مجھے کسی اور کی یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بو آ رہی ہے۔ اے دل اپنے آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، اس کو دے لوگ اتنے بگڑے ہوئے تھے، اپنے آپ میں دل کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے دل تجھے خوشخبری ہو، سانسوں کو زندہ کرنے والا آ رہا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا وہاں پہ زمانہ قریب تھا، حالات خراب ہو چکے تھے، دین کی شکل بدل گئی تھی، گویا زمانہ خود کہہ رہا تھا کہ حرم جویا درے رامی پرستند فقیہاں دفتر رامی پرستند، فقیہاں دفتر رامی پرستند
پرستن ورفگن پردات معلوم گردد کہ یارا دیگرے رامی پرستن. تو زمانہ کہہ رہا ہے کہ حرم کو جانے والے، ایک کعبے کو جانے والے صرف ایک دروازے کی پرستش کر رہے ہیں، فقیہاں وہ علماء کتابوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور زمانہ خدا سے دریافت کر رہا ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے. ورفگن پردات معلوم گردد کہ یارا دیگرے رامی پرستن، اب پردے کو ہٹا دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یار تو کسی اور ہی کی پوجا کر رہے ہیں، کسی اور ہی کی پرستش کر رہے ہیں. وہ پردہ ہٹتا ہے، 850 سال وہ وعدہ رسول پورا ہوتا ہے. 847 ہجری میں شہر جیون پور میں جال حق و زحق الباطل کی ندا آتی ہے. حضرت سید عبداللہ وہ بی بی آمنہ رحمت اللہ علیہا کے گھر حضرت مینا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے. ان کے آنے کے تعلق سے کہا گیا کہ آنا تیرا اللہ کے آنے کی ہے تعبیر، ایسے تو ہوئے ہے کوئی دو چار ہی آنے. موسیٰ کی خبر دی کہ میں دور سے آیا، سعیر پہ چمکا مسیحا کو دکھانے. پارا کی چوٹی سے ہوا پھر وہی ظاہر، آغوش میں جس کو لیا غارے ہرا نے. واللہ وہی نور جیون پور میں پھر آج ہے جلوہ نما ظلمت باطل کو مٹانے. وہی نور دوبارہ پلٹ پلٹ کر آتا ہے، ظلمتوں کو مٹانے آتا ہے. کبھی موسیٰ کی شکل لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ میں دور سے آؤں گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے. پھر وہی خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سیر سے چمکوں گا، تو عیسیٰ روح اللہ کو بھیجتا ہے. پھر وہی خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں فرار کی چوٹیوں سے نکلوں گا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے. پھر وہی کہتا ہے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایک ایسی قوم کے ساتھ آئے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ قوم اس سے محبت کرتی ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں تشریف آتی ہے. کبھی تو یہ ندا پر آواز آتی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ بھی یہ آواز آئی، اور امام مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت پہ بھی آواز آئی کہ حق آیا. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. اس سے آنے سے مراد اس کا خلیفہ آنا ہے، اس کے آنے سے مراد اس کا نائب آنا ہے، جو اس کی بات کو لے کر آ رہا ہے، جو اس کے پیغام کو لے کر آ رہا ہے، جو اس کی مراد کو لے کر آ رہا ہے. وہ امامنا حضرت میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت مبارکہ شہر جیون پور میں ہوئی. ہندوستان کے شہر جیون پور میں مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی. وہ وعدہ خدا اور وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہوا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس دعوے کے ساتھ بعثت ہوئی آپ کی. آپ شہر جیون پور سے اس دعوے کے ساتھ اٹھے، اس دعوے کے ساتھ نکلے کہ بندے کا آنا خدا سے ملانا، تصدیق بندہ بینائی خدا، مارا برائے دیدنے یار آفریدہ ان، ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدہ ان. ہم کو خدا تعالیٰ نے اس کے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی. امامنا مہدی موعود علیہ السلام وہ ذات مبارک کی کیا عظمت ہے. وہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کہ جن کی صورت، کہ جن کا نام، وہ نام تو مہدی موعود علیہ السلام ہے. مہدی تو لقب ہے لیکن نام تو اصل محمد ہے. وہ محمد جو عشق سے بھرا ہوا نام ہے، جو ساری کائنات کے عشق کو لیا ہوا ہے. وہ محمد جو محبت کی تشبیہ ہے، وہ محمد جو محبت کا مظہر بنا ہوا ہے. وہ نام جو اللہ نے مخصوص اپنے حبیب وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے لیے وہ نام چنا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی سیرت میری صورت ہوگی. تو نام مہدی میں ایسی عظمت ہے کہ لوگ صرف نام سن کر ذات کی عظمت کے قائل ہو جائے. یہ نام مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے. وہ مہدی موعود علیہ السلام کی صورت مبارکہ کی عظمت تھی. اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا مشابہ ہوگا، میری صورت والا ہوگا. وہ روشن پیشانی، وہ اونچی ناک، وہ ملے ہوئے بہو، وہ صورت رسول کے ہو بہو امامنا مہدی موعود علیہ السلام. گویا کہ اللہ نے دوبارہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چہرہ دیکھنے کا موقع دیا. وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس کے ساتھ امامنا
مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تبھی تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اور محمد رسول اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو تم لوگ تمیز نہ کر سکو گے، فرق محسوس نہ کر سکو گے۔ تو یہ صورت مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دست مبارکہ کی کیا عظمت بتائی گئی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، ہر تکلیف سے بچانا چاہتے تھے، لیکن فرمایا کہ جب سنو تو میری آج سے، جب تمہیں فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب سنو تو میری آج سے ایک خلیفہ ظاہر ہوا ہے تو جاؤ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس کے دست مبارک پر، اگرچہ کہ تم کو ریگتے ہوئے جانا پڑے۔ یہ دست مبارک مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے کہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اگرچہ کہ تم کو برف کے پہاڑوں سے ریگتے ہوئے جانا پڑے۔ تو یہ دست مبارک کی عظمت ہے، وہ دست مبارک مہدی موعود علیہ السلام کا، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں۔ وہ خدم مہدی موعود علیہ السلام جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا قدم میرے قدم پر ہوگا۔ یہ خدم رسول ہے، یہ خدم مہدی موعود ہے، یہ خدموں کی عظمت ہے۔ وہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جن کے چہرے کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا، جن کے ہاتھ مبارک کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا، جن کے قدموں کے تعلق سے فرمایا، وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ایسی عظمت بیان کی، ایسی عظمت بیان کی کہ جو لوگ خود امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو اپنے روبرو اپنے سامنے دیکھے تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ آکس کے تیرا یا جارا چکنت فرزن و عیال و خان مارا چکنت، آکس کے تیرا یا جارا چکنت فرزن و عیال و خان مارا چکنت، دیوانے کنی ہر دو جہانت بخشی دیوانے تو دو جہارا چکنت۔ جو تیرا دیوانہ ہوتا ہے وہ اپنی جان کو لے کر کیا کرے، بیوی بچوں اور مال کو لے کر کیا کرے۔ جو تیرا دیوانہ ہوتا ہے اسے تو دو جہاں عطا کرتا ہے، لیکن تیرا دیوانہ یہ دو جہاں لے کر کیا کرے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جن کے تعلق سے، جن کی عظمت کے تعلق سے ان کے نام کی عظمت بتائی گئی، ان کی صورت کی عظمت بتائی گئی، ان کے دست مبارک کی عظمت بتائی گئی، ان کے قدم کی عظمت بتائی گئی، ان کے زمانے کی عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے تعلق سے کہہ رہے ہیں وہ زمانہ جو مہدی کا زمانہ ہوگا اس میں ایسی نعمت ملے گی اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نعمت کبھی پہلے کسی کو نہ ملی ہوگی۔ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی نعمت زمانے مہدی میں میری امت کو عطا ہوگی کہ وہ نعمت اس سے پہلے کبھی ان کو نہ ملی ہوگی۔ تبھی تو وہ لوگ آرزو کرتے تھے، حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرزو کر رہے ہیں خدایا میری عمر کو اتنی دراز کر دے کہ زمانے مہدی تک مجھے زندہ رکھ تاکہ وہ نعمت کو پالوں، کیونکہ اس نعمتوں کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ زمانے مہدی میں ایسی نعمتوں کی برسات ہوگی، ایسی نعمتوں کی برسات ہوگی کہ مردے زندہ ہونے کی آرزو کریں گے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت یہ تو باہر سے بتا رہا ہوں، مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت احادیث رسول سے، اصحاب کی روایت سے، اولیاء کرام کے اقوال سے ذرا اندر آ کے تو دیکھو، ان کی نگاہوں سے تو دیکھو، وہ اصحاب کرام کی نگاہوں سے تو دیکھو، وہ عاشقان مہدی موعود علیہ السلام کی نگاہوں سے تو دیکھو۔ وہ دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ وہ رتبہ و شان ہے تیری مولا، جس نے تجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، گر شرعی آداب نہ ہوتے مانے تیری صورت میں کون آیا کہتا۔ شریعت نے میری زبان کو روک رہا ہے ورنہ کہہ دیتا مہدی موعود علیہ السلام کہ تیری صورت میں کون آیا ہے۔ وہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام آئیے، بالکل وقت کا لحاظ دوسرے مقررین کا پاس ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، بالکل تھوڑے سے دوسری نکات کو پیش کرتا ہوا سیرت مہدی موعود علیہ السلام کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت جو ہمیں بتاتی ہے وہ لوگوں نے جو دیکھا مہدی موعود علیہ السلام کو، وہ عظمت مہدی موعود علیہ السلام یہ تھی، آپ نے دست مبارک کی قدموں
کی عظمت احادیث سے تو سن لی، اب یہاں پہ بھی روایات میں اندر دیکھیے، سیرت مہدی موعود علیہ السلام میں دیکھیے، جب مولانا مہدی موعود علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے، خراسان کا سفر تھا، کافی سخت فقر و فاقہ ہوا کرتا تھا، تو ایک ہی روز میں مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے 83 فقراء کرام فقر و فاقے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں ایک کھیت میں دفنا دیا جائے، پاس کے ایک کھیت میں دفنا دیا گیا، وہاں سے کھیت کا مالک بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ کیا میرا کھیت آپ کے مردوں کے لیے ہے؟ مہدی موعود نے فرمایا کہ بھائی جاؤ اور مردوں کو نکالو، لاشوں کو نکالو اور پھینک دو۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے لوگوں کو لے گیا، بڑے غصے میں قبریں کھودنے لگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہیں پہ دفن کیا گیا تھا، قبریں کھود رہا ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، نہ کفن ملتا ہے، نہ لفافہ ملتا ہے، نہ لاش ملتی ہے، حیران ہو گیا کہ کہیں پہ نہ لاش ہے نہ لفافہ ہے، کفن تک موجود نہیں ہے۔ دوڑتا ہوا پھر مہدی موعود کے پاس واپس آیا تو مہدی موعود نے فرمایا کہ بندے کے لوگ زمین میں پڑے رہ نہیں آئے، بندہ اس ہاتھ دیتا ہے، خدا اس ہاتھ لیتا ہے۔ یہ دست مبارک کی عظمت ہے تو صحابہ ذات کی عظمت کیا ہوگی؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی وہ شان ہے۔ شہر فرا مبارک میں جب سخت فقر و فاقہ ہوا کرتا تھا، حضرت شاہ نظام دریائے بہتت شام رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند حضرت بندگی میں شاہ عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ دودھ پیتے شیر خار بچے ہیں، سب فقر و فاقہ ہے، ماں کی چھاتی بھی سوکھ چکی ہے، بچے کو دودھ کہیں پہ میسر نہیں ہے، بچہ رو رہا ہے۔ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ اس بچے کو اٹھاتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ وہ بچہ مہدی موعود علیہ السلام کا پیر کا انگوٹھا چوسنے لگتا ہے اور ایسے جیسے کہ سیریاب ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ نظام اسے لے جاتے ہیں اپنے حجرے میں، تو ایسے ہی جب بچے کو بھوک لگتی بچے کو لاتے اور مہدی موعود کے قدموں میں ڈال دیتے اور وہ بچہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک کو چوستا اور سیریاب ہو جاتا، جیسے کہ پیٹ بھر جاتا۔ کچھ دن گزرے، فقر و فاقہ ختم ہوا، اللہ نے کچھ دیا، گھر میں خرد و نوش کا سامان بھی آ گیا، لیکن اب تعجب کی بات ہے کہ بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، بچے کو کھانا دیا جا رہا ہے، بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ پریشان حال پھر مہدی موعود کے پاس گئے اور کہا کہ میرا جی اب اللہ کا دیا گھر میں موجود ہے، اب بھی بچہ لیکن پھر کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی نظام ایسا کیوں نہ ہو، تمہارے بیٹے کو نور پینے کی عادت ہو گئی ہے، اسے نور پینے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے پیر کے انگوٹھے کی یہ عظمت ہے تو صحابہ ذات کی عظمت کیا ہوگی؟ وہ مہدی موعود علیہ السلام جو جاتے تو ان کے راستوں سے شجر پتھر ھذا خلیفۃ اللہ مہدی کی گواہی دیتے، جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکریوں نے گواہی دی، شجر نے گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اسی طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھی بڑی گواہی دی گئی۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کو وضو کروا رہے ہیں، وضو کرواتے ہوئے آپ نے پوچھا کہ یا میرا جی میں سن رہا ہوں کہ ہر وہ پانی کا قطرہ جو آپ کو چھوتا ہے، چھو کر جو گرتا ہے وہ ھذا خلیفۃ اللہ مہدی کی سزا دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، سچے قربان کاش میں وہ پانی کا قطرہ ہوتا، وہ چھو رہا ہے تو اسے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے مہدی موعود کو چھونے کا بشر بخشا، تو وہ جھومتا ہوا ھذا خلیفۃ اللہ مہدی کہتا ہوا گر رہا ہے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے، وہ رتبہ وہ شان ہے تیری مولا، جس نے تجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اگر شرعی آداب نہ ہوتے مانے تیری صورت میں کون آیا کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے بن چاہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا عنایت ہے، یہ اس کا تحفہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے اس کا فضل عطا کرے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی کائنات ہے، یہ اس کی حکومت ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، وہ جسے چاہے گمراہ کرے۔ تو جب اس نے یہ فضل
فضل کر دیا ہے، جب اس نے یہ ہدایت کر دی ہے، تو کیوں اس ہدایت کی قدر نہ کی جائے، کیوں اس ہدایت کی قدر نہ کی جائے، کیوں اس فضل کی قدر نہ کی جائے جو تمام کائنات سے ہٹ کر خاص ہم پر کی گئی۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کا جو مقصد ہے کیوں اس پر نظر نہ کی جائے؟ وہ مہدی موعود علیہ السلام جن کا آنا، بندے کا آنا خدا تعالیٰ سے ملانا ہے، جن کی تصدیق یہ ہے کہ آپ کو اسی دار دنیا میں اللہ کا دیدار ہو جائے، ہاں اسی دار دنیا میں اللہ کا دیدار ہو جائے، کیوں نہ اس نعمت کو پایا جائے، کیوں نہ وہاں پہ محنت و مشقت کی جائے۔ یہ وہ مذہب مہدی موعود علیہ السلام ہے، یہ عاشقوں کا مذہب ہے، یہ اللہ والوں کا مذہب ہے۔ اس کے تعلق سے مہدی موعود فرماتے ہیں کہ مذہب ماں عاشقاں اور زین، ہم نے عاشقوں کا مذہب لایا ہے، یہ اللہ والوں کا مذہب ہے، یہ اللہ کے دیوانوں کا مذہب ہے جو اللہ کے ذکر و فکر میں رہتے ہیں، جہاں پہ مومن وہی جو ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہتا ہے، یہاں پہ کاسب بھی ہو تو وہ دست بکار ہوتا ہے، دل بیار ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کام میں ہوتا ہے، دل یار میں ہوتا ہے، اپنے محبوب کی یاد میں رہتا ہے، خدا تعالیٰ کے ذکر و فکر میں رہتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم ہے، یہ انمول تحفہ ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ زندگی کی قدر کرو، ان سانسوں کی قدر کرو، یہ رات کل کی رات کی طرح گزر جائے گی، یہ دن کل کے دن کی طرح گزر جائے گا، ہم اپنی موت کے قریب آ رہے ہیں، موت کا وہاں پہ گھنٹہ بج رہا ہے، ہر شخص اپنے اپنے وقت مقررہ کے حساب سے لبیک کہتا ہوا جاتا جا رہا ہے، ہم اور آپ بھی چلے جائیں گے، موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے مقصد کو پورا کریے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے، ہم قرب قیامت کے دور میں ہیں، یہ وہ دور ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ کوئی شخص ایمان کے ساتھ صبح گھر سے نکلے گا تو شام آنے تک، گھر لوٹنے تک ایمان چھین لیا جائے گا، کوئی شخص ایمان کے ساتھ رات کو سوئے گا تو صبح اٹھا جب تک ایمان چھین لیا جائے گا۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اور محمد رسول اللہ ایمان بانٹتے ہوئے آئے ہیں، بھائی عیسیٰ ایمان چھینتے ہوئے آئے ہیں، ایمان چھینتے ہوئے آئیں گے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان چھینا جا رہا ہے، میں کھلا دیکھ رہا ہوں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایمان چھینا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے چھینا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کوئی بڑا کام کرنا نہیں ہے، اپنا ایمان بچائیے، اپنے گھر والوں کا ایمان بچائیے، بس اتنا ہی کام کرنا ہے۔ وقت نزدیک ہے ایمان کے چھن جانے کا، منہ چھپا لے کہیں دیندار کو دانائی ہے۔ وقت کا لحاظ اور دوسرے مقررین کا پاس کرتے ہوئے اپنی تقریر کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں ہم تمام کو گروہ مہدی موعود میں دلائے اور گروہ مہدی موعود میں مارے اور ان کے حشر میں عثمان کے گروہ میں اٹھائے۔ ہم حشر میں اٹھیں گے امام خدا کے ساتھ، معمور حق نذیر شہر انبیاء کے ساتھ۔ آمین۔